میری شادی کیا ہوئی، سمجھیں کہ سسرال والوں نے جیسے مجھے خرید ہی لیا ہو۔ میرے گھر والوں کو مجھ سے اکیلے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کبھی اپنے میکے جاتی تو میری ساس جو میری خالہ تھیں ان سے کہنا پڑتا، میرے سسر سے اجازت لینی پڑتی، اور اس میں جو اذیت ہوتی وہ ناقابل برداشت تھی۔ میرے شوہر مجھ پر بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، پورا دن سوتے اور رات کو اٹھ کر تبلیغ کرنے نکل جاتے، 2 بجے رات کو لوٹتے اور کھانا کھا کر دوبارہ سو جاتے۔ ان کے کام چوری کے طعنے مجھے میرے سسر دیتے رہتے تھے، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ شادی سے پہلے میرے شوہر نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ ایک افسر جتنا کماتا ہے میں بھی اتنا کما لیتا ہوں، پر میں نے تو شادی کے بعد ان کو پورا مہینہ گھر پہ آرام کرتے دیکھا۔ یہ جھوٹ بھی میں نے اپنی قسمت سمجھ کے قبول کر لیا اور دن رات بس سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنے لگی۔ صبح میرا دیور کام پہ جاتا تو میری ساس نے مجھے کہا کہ صبح اٹھ کر 7 بجے سے پہلے ہی ناشتہ تیار رکھنا۔ میں رات میں 3 بجے تک سوتی جب شوہر گھر آتا۔ اس کے بعد الارم لگا کر صبح 6 بجے جاگ جاتی، سب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے اور میں کچن میں کام بھی ایسے کرتی کہ کسی کی نیند بھی خراب نہ ہو۔ میرا دیور صرف 2 نوالے کھاتا تھا، مگر پھر بھی میں اسی وقت سب گھر والوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی۔ جب میری طبیعت خراب ہوتی اور میں ناشتہ بنانے نیچے نہیں آ پاتی تو میری ساس اوپر آ کر شور کرتی تھیں۔ ان سے میں بہت ڈرنے لگی تھی۔ میری نندیں بھی بہت تیز تھیں، وہ ہماری ہی گلی میں رہتی تھیں اور روز کی خبر رکھا کرتی تھیں۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے سپورٹ نہیں کیا کسی بھی طرح سے، بس میں ایک خریدی ہوئی غلام بن کر رہ گئی تھی۔ میرے جذبات، احساسات سب سلب ہو کر رہ گئے تھے۔ میں ہر وقت ڈرتی تھی کہ کہیں میرے سسرال والوں کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے ہی کام کرتی۔ میری آگے کی کہانیاں سننے کے لیے میری کہانیاں پڑھتے رہیے۔